بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اس وقت ملک ایک عجیب بحرانی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ گزشتہ دنوں ساری قیادت ملک سے باہر بیٹھی ہوئی تھی اور یہاں خان صاحب نے اعلان کر دیا، 24 نومبر کو احتجاج کی کال دے دی اور پی ٹی آئی اس کے لیے منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ پشاور میں زیادہ تر ان کے اجلاس چیف منسٹر ہاؤس میں ہو رہے ہیں، اور اس دفعہ ایک نئی بات یہ ہے کہ بشرا بی بی بھی ان اجلاسوں میں شرکت کر رہی ہیں اور خان کی بہنیں بھی بیانات روزانہ دے رہی ہیں۔ اس سے یہ تاثر لیا جا رہا ہے کہ شاید خان کی بہنوں میں، بشرا بی بی میں اور پارٹی کے اندر کوئی اختلافات ہیں۔ واللہ عالم یہ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ایک بات جو نظر آ رہی ہے وہ حکومت کی پریشانی، حکومت بے حد پریشان ہے، حکومت کو فکر لاحق ہے۔ اچھا، پہلے حکومت بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی بشرا بی بی کی رہائی پہ کہ ڈیل ہو گئی، ڈیل ہو گئی، ڈیل ہو گئی، اور اب جب ڈیل کا نام سن کے خود نون لیگیوں کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئیں کہ بھائی اگر ڈیل ہو گئی تو ہماری تو چھٹی ہے۔ تو یہاں کچھ منسٹروں نے، کچھ ایم این ایز نے اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیا اور اپنی اپنی منزل کی تلاش میں کہ مجھے کس ملک کی طرف جانا ہے، مجھے کس ملک کی طرف جانا ہے۔ شاہین صاحبائی صاحب نے رات جو فیاض ولانا کے ساتھ ایک ویڈیو کلپ کیا، اس میں انہوں نے دعویٰ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ اور خان کے درمیان معاملات طے ہو گئے ہیں۔ اگر ہو گئے ہیں تو پھر میاں صاحب کی، میاں نواز شریف کی پریشانی دیکھی جا سکتی ہے کہ وہ لندن میں بھی پریشان تھے، سوئٹزرلینڈ میں بھی پریشان تھے، تو وہاں خیال یہ آتا تھا کہ شاید یہ لوگوں کے نعروں کی وجہ سے پریشان ہیں، لیکن اصل بات جو تھی وہ اندر کی یہی تھی کہ میاں صاحب چونکہ اس کام کے بہت بڑے کھلاڑی ہیں، ڈیل کرنے کے، جیل جائیں تو وہاں بھی ڈیل کر لیتے ہیں، فوجی عامر کے ساتھ، مشرف کے ساتھ سیٹنگ کر کے وہ سعودیہ نکل جاتے ہیں چپ کر کے، اپنے ساتھیوں کو، چودھری شجاعت اور غوث علی شاہ وغیرہ کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتے، اور اس دفعہ پلیٹلیٹ کم کر کے باجوہ صاحب کی مدد سے باہر نکل گئے تھے۔ تو میاں صاحب کی پریشانی سے بھی لگ رہا ہے کہ معاملات گڑبڑ ہو رہے، اور ایسے حالات میں اگر پی ٹی آئی جس طرح دعوے کر رہی ہے یا کوشش کر رہی ہے یا منصوبہ بندی کر رہی ہے، ان کے لوگ کچھ نکل آئے، اسلام آباد پہنچ گئے، تو پھر حکومت کے لیے پریشانی ہی پریشانی۔ اور حکومت کی پریشانی آپ دیکھیں، چند مہینے پہلے تک رانا ثناء اللہ، خواجہ آصف اور عطا تارڑ وغیرہ، ان سے کوئی پوچھتا تھا کوئی معاملات کو مذاکرات تو یہ کہ 9 مئی والوں سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، اور اب رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ آج خواجہ آصف کا بھی بیان چل رہا ہے کہ ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں، خان نہیں مانتا، خان کہتا ہے میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہی مذاکرات کروں گا۔ یہ بیانات ہم بھی چلتے دیکھ رہے ہیں کافی دیر سے۔ سیاستدانوں کو اپنی اداؤں پہ ذرا غور فرمانا چاہیے کہ سیاستدانوں نے اپنا اعتبار اتنا خراب کر لیا ہے۔ کیا ضرورت تھی مسلم لیگ نون کو یہ حکومت لے کے اپنے منہ پہ کلک ملنے کی؟ مسلم لیگ کے بڑوں کو بھی پتہ تھا کہ ہم ہارے ہوئے ہیں، رات آر او بدلوائے گئے، 47 پہ جتوائے گئے بندے جو 8 فروری کی شام کو ہارے ہوئے تھے، 9 فروری کو جتوائے گئے، ابھی تک ان کے کیس عدالتوں میں ہیں۔ جب سیاستدان اتنا گر جائیں گے، اور یہ وہ سیاستدان ہیں جو 4 5 دفعہ حکومت کے مزے لوٹ چکے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ ہاں حکومت میں رہ کے مال تو بنایا جا سکتا ہے لیکن عزت نہیں کمائی جا سکتی۔ حکومت میں چونکہ
جو مال پانی ان کے پاس ہوتا ہے وہ عوام پہ خرچ نہیں کرتے، نتیجہ یہ ہے کہ عوام سے گالیاں سننی پڑتی، عوام سے نعرے سننے پڑتے چور چور کے۔ تو جب پتہ ہے سارا کچھ کہ بھئی ویسے بھی اگر ہمیں بھاری مینڈیٹ دے کے بھی لایا جائے جیسے 97 میں لایا گیا، پھر بھی عوام کیا سلوک کرتی ہے، تو پھر اس دفعہ تو کھلم کھلا پتہ تھا کہ عوام نے مینڈیٹ کسی اور کو دیا ہے اور ہمیں زبردستی بٹھایا جا رہا ہے۔ ایسا اقتدار نہ لیں، 6 مہینے، سال، 2 سال ویٹ کر لیں، جب آنے والی حکومت کی غلطیوں کی وجہ سے عوام ان کے خلاف ہوں گے، نکلیں گے، تو پھر ہمارا موقع بن جائے گا، داء لگ جائے گا، پھر ہم میدان میں آ جائیں گے۔ لیکن صبر نہیں ہے، بس ایسا چسکا پڑا ہے پروٹوکول کا اور حرام کھانے کا۔ یہ خواجہ آصف کو آپ دیکھ لیں، خود اس نے کہا کہ میں نے رات 2 بجے باجوے کو فون کیا کہ میں تو مارا گیا، اس نے کہا فکر نہ کرو میں بندوبست کرتا ہوں، اور اس دفعہ بھی یہی کچھ ہوا۔ 2018 میں بھی خواجہ آصف کو ایسے جتایا گیا، اور وہ باتیں جب کرتا ہے کھڑا ہو کے اسمبلی میں تو سننے والوں کو شرم آ جاتی ہے کہ یہ جعلی آدمی جو 18 میں بھی ہار گیا تھا اور بوٹوں کی مدد سے جیتا، اور 2024 میں بہت بری طرح شکست کھا گیا تھا، ریحانہ ڈار سے کو 70,000 کی لیڈ تھی، لیکن پھر یہ بٹھا دیا گیا۔ تو جب آپ ایسا اقتدار بیٹھیں گے لے کے، آپ سے بات کون کرے گا، کون کرنا چاہے گا؟ آپ کے پاس اختیار کیا ہے؟ بندہ اٹھایا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے، عدالتیں پوچھتی ہیں بندہ کہاں ہے۔ اب حکمرانوں کو نہ وزیر داخلہ کو پتہ، نہ وزیر دفاع کو پتہ ہے کس کے پاس ہے، اٹارنی جنرل کو بھی کوئی پتہ نہیں۔ آپ الزام کس پہ دینا چاہتے ہیں؟ آپ الزام دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پہ، اور حکومت کے مزے لوٹتے ہیں خود، تو اسٹیبلشمنٹ بھی آخر کتنی دیر تک آپ کا بوجھ اٹھائے گی؟ اسٹیبلشمنٹ بھی ظاہر ہے جب اس کی معاملات طے ہو جائیں گے اس پارٹی سے جس کو مینڈیٹ ملا ہے، تو ظاہر ہے وہ ادھر صلح کر لیں گے۔ تو آج کل خبریں بہت گرم ہیں کہ 24 سے پہلے پہلے کچھ ہو جائے گا۔ وزیروں کی پریشانیوں سے نظر آ رہا ہے، میاں صاحب کی پریشانی، میاں صاحب کے بھائی کی پریشانی، وزیر اعظم صاحب کی، میاں صاحب کی صاحبزادی کی پریشانی، خواجہ آصف، رانا ثناء اللہ، جو پرانے گاگ سیاستدان ہیں وہ سمجھتے ہیں اسرار و رموز سیاست کے کہ کس وقت کیا ہوتا ہے۔ احتجاج جو بھی نکلتا ہے اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مسئلہ ہوتا ہے۔ یہ خوف ڈرا رہا ہے، اس خوف کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اللہ ان کو مزید پریشان کرے اور قوم کو اللہ کریم سکھ عطا فرما دے، اور جعل سازوں سے، جعلی سیاستدانوں سے، جن کو عزت بیزتی اپنی کا بھی کوئی فکر نہیں، قوم کی کا بھی کوئی فکر نہیں، اداروں کا بھی کوئی فکر نہیں، صرف انہیں اقتدار چاہیے۔ رانا تو ہار گیا تھا بری طرح، خواجہ بھی ہار گیا تھا، ان کو تو معذرت کر لینی چاہیے تھی میاں صاحب سے کہ جو جیتے ہیں ان کو مشیر بنائیں، ان کو وزیر بنائیں۔ ہم تو الیکشن ہی ہار گئے، اور میاں صاحب خود 75 سالہ کینسر کی مریض خاتون سے بری طرح ہارے، دونوں حلقوں سے ہار گئے، اور رات آر او کو جگا کے آر او کو بدل دیا گیا، اس سے کہا گیا رزلٹ بدلو، اس نے کہا نہیں بدل سکتا، وہ کھڑا ہو گیا حق پہ، آر او کو بدل کے نیا آر او لا کے اس سے فارم 47 بھروا کے میاں صاحب کو جتوایا۔ میاں صاحب اگر آپ جیت کے صحیح معنوں میں جیت کے آئے ہوتے اور آپ عوام کے مینڈیٹ پہ کھڑے ہوتے تو آج آپ کے چہرے پہ خوشی ہوتی، لیکن میں نے جب سے آپ آئے ہیں آپ کے چہرے کو پڑھتا ہوں، جب بھی آپ کبھی میڈیا پہ آتے ہیں تو آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ کو پریشانی ہے، اور یہ جعل سازی کا مینڈیٹ جب تک آپ لے کے بیٹھے رہیں گے پریشانی رہے گی۔